السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا اور اسے مر جانے کا خوف تھا، پر موت تو پھر بھی آنی تھی، سو آ گئی۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آفتاب کے سنہرے نکاروں نے کائنات میں زندگی کی بیداری کا بغل بجایا تو بشر اپنی ادھوری اور تشنہ خواہشات کی تکمیل کے لیے اثر نو جد و جہد کے مدار میں بھٹکنے لگا۔ لیکن عضوِ معطل کی مانند کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں اس مدار کی مسافت نے آبلہ پائی کے سوا کچھ بھی نہ دیا تھا، اور اب وہ حسرت سے اپنے خونے جگر سے سینچی گئی نسل کو اسی مسافت میں ہلکان دیکھ کر ایک بے بس سی خاموشی میں خود کو محبوس پاتے تھے۔ اس متفن زدہ کمرے سے باہر بھی زندگی چہل پہل عروج پر تھی۔ سماعت میں پڑنے والی آوازوں سے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ گھر کے مکین اس نجیف وجود سے دانستہ تغافل برت رہے ہیں۔ گھریلو انتظام و انصرام کے لیے متعین کردہ جز وقتی ملازمہ کمرے میں جھانک کر انتہائی ناگوار منہ بناتی ہوئی چلی گئی تھی۔ اب آنے والے لمحات کی شرمندگی کا کڑا احساس اس نجیف وجود کے لیے اپنے آس پاس پھیلے تعفن سے کہیں زیادہ باعث اضطراب تھا۔ اس نے کرب سے اپنی سال خوردہ آنکھیں بھینچ لیں، لیکن اہل خانہ کی سر چڑھی ملازمہ کی اہانت کے حد تک صاف گو تبصرے سماعتوں میں زہر گھول رہے تھے۔ آئے ہائے باجی، آپ کا گھر تو گندے جوہر جیسا لگنے لگا ہے، ان بابا جی کو کہیں کسی ادارے میں داخل کروا دینا۔ ملازمہ بناوٹی ہمدردی لہجے میں سمو کر بولی۔ میں تو بارہا کہہ چکی ہوں ان سے، مگر ان کے کانوں پر جوں رینگے تب نہ۔ بہو کی تنفر زدہ آواز ابھری۔ بلواتی ہوں ابھی فیکے کو، دلا دے گا بڈھے کو۔ باجی جی خاک روب سے صاف کروائیں گی انہیں، صاحب کو علم ہوا تو جاؤ خود کر دو جا کے تم، بڑی آئی ہمدرد۔ وہ کڑوے لہجے میں بولی۔ پتہ نہیں کب ختم ہوگا عذاب۔ اس کے شوہر نے واضح الفاظ میں ان کے لیے ایک کل وقتی ملازم رکھنے کی ہدایات جاری کر رکھی تھیں، لیکن اسے اپنے پاس جدہ بلوانے سے انکار کر دیا تھا۔ نتیجتاً وہ بد مزاجی کی آخری حدیں چھونے لگی تھی، اور سیانے کہتے ہیں انتقام لینے میں عورت اور ناگن میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ لکشمی پور کی اس نواحی بستی میں فلک پہ چھائی گھنگور گھٹائیں چھاجوں برس رہی تھیں۔ فضا میں رچی مٹی کی سوندھی خوشبو اور بارش کی دل فریب جل ترنگ دلوں میں بلا وجہ ہی ترنگ پیدا کر رہی تھی۔ لیکن بستی کے انتہائی شمالی کونے میں موجود ایک گھر کے نفوس حسرت اور یاس کے عالم میں بیٹھے اداس نظروں سے بارش کے قطروں کو زمین کی کوکھ میں سماتے دیکھ رہے تھے۔ باہر لڑکے بالے نکر بنیان پہنے کاغذ کی کشتیاں اور جہاز بنا کر پانی میں چھپاک چھپاک کھیل رہے تھے۔ 10 سالہ الیاس اور 8 سالہ وسیم برآمدے میں بچھے تخت پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے تھے۔ ان کے سبھی دوست بارہا انہیں بلانے آ چکے تھے، لیکن ان کی یاسیت دیکھ کر وہ پھر سے لوٹ جاتے۔ مبارک علی باورچی خانے میں سیلن زدہ لکڑیوں پر آگ جلانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ اس کی نظر ادھ ٹوٹی کھڑکی سے باہر بیٹھے بیٹوں پر پڑی تو اسی پل کئی ماہ سے چھایا تذبذب ختم ہو گیا اور ایک فیصلہ انتہائی آسان ہو گیا۔ کہتے تو تم ٹھیک ہو بھائی مبارک، گھر تو ہمیشہ عورت ہی بناتی ہے، اب پھر کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ لکشمی پور کے سردار نے اپنی مونچھوں کو بل دیتے ہوئے استفسار کیا۔ میں نے یہی سوچا ہے سردار کہ کسی سمجھدار عورت سے عقد ثانی کر لوں جو میرے بیٹوں کو اپنی اولاد اور میرے گھر کو اپنا گھر سمجھ لے، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ اگر غلط انتخاب کر بیٹھا تو بچے خوار نہ ہو جائیں۔ 30 سالہ متوسط قد و قامت سانولی رنگت اور کھردرے نکوش والا مبارک علی الجھن کا شکار تھا۔ اس کی اہلیہ 6 ماہ پہلے سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے راہی عدم ہو گئی تھی۔ بستی کے بڑے بازار میں اس کا کپڑے کا خاصا چلتا کاروبار تھا۔ اس کا گھر ایک بڑے کشادہ کمرے، کچے صحن اور بیرونی دروازے کے پاس ایک چھوٹی سی کوٹھری پر محیط تھا۔ پیشہ ورانہ مصروفیات کے ساتھ ساتھ گھر اور بچوں کی ذمہ داریوں نے اسے بھکلا کر رکھا تھا۔ بیوی کی وفات نے ذاتی تسکین میں بھی خلل پیدا کر دیا تھا۔ شب و روز مچلنے والے فطری تقاضوں نے اسے بے حد چڑچڑا بنا دیا تھا۔ دوسری شادی اس کے لیے اب ناگزیر ہو چکی تھی۔ اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہ تھا جو اس کی سونی زندگی کی آرائش کے لیے اہتمام کرتا، لہٰذا اس مسئلے کے حل کی غرض سے وہ بستی کے سردار کے پاس موجود تھا۔ دیکھ مبارک علی، یہ عورت ذات زندگی سے بھی زیادہ بے اعتبار شے ہے۔ اپنی اولاد کے لیے طوفانوں کے آگے سینہ سپر ہو جانے والی یہی عورت سوکن کی اولاد کے لیے جانے کیوں اتنی کٹھور ہو جاتی ہے؟ میرا مشورہ مان تو کسی ایسی عورت سے شادی کرنا جو پہلے ہی اس رتبے پر فائز ہو۔ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا تو رب تیری اولاد کا بھی بھلا کرے گا۔ سردار نے نپے تلے انداز میں کہا۔
بات تو دل کو لگتی کر رہے ہو سردار، مگر ایسی عورت کہاں ڈھونڈوں؟ وہ بے کلی سے بولا۔ اسے گھر بسانے کے لیے بس ایک عورت درکار تھی۔ میری نظر میں ہے تو صحیح، ایک ملازمہ ہے میری بیوی کی، ایک کملی بیٹی ہے اس کی، جس کی فکر میں ہلکان رہتی ہے۔ اگر تو ہاتھ تھام لے اس کا تو رب بھلی کرے گا۔ ٹھیک ہے سردار، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مبارک علی کے بھاگوں تو چھینکا ٹوٹا تھا۔ میں سکینہ کی مرضی بھی دریافت کر لیتا ہوں، اگر وہ راضی ہوئی تو اگلے چاند کی 10 تاریخ کو 4 گواہ اور مولوی لے آنا۔ مبارک الوداعی کلمات کے بعد وہاں سے رخصت ہو گیا۔ خاک روب اپنی نشے سے مخمور آنکھوں میں بیزاری سموئے میلے کچیلے ہاتھوں سے اس کے غلاظت میں لتھڑے کپڑے تبدیل کروا رہا تھا۔ چرس کی ناگوار بدبو اس مختصر سے کمرے کی متعفن زدہ فضا کو مزید بوجھل بنا رہی تھی۔ لباس کی تبدیلی کے دوران جب فیقے کا جسم اس سے مس ہوتا تو ایک بے عنوان احساس اسے گھیر لیتا۔ اگلے ہی لمحے اس کی مفلوج زبان سے بے معنی سی کراہیں اور مخصوص الفاظ ادا ہونے لگے۔ لا لا لا۔ وہ عرصہ دراز سے صاحب فراش تھا، داہنا ہاتھ اور ٹانگ مفلوج تھی۔ ضعیفی نے بائیں اعضاء کو بھی متاثر کر دیا تھا۔ اس کی بات سمجھنا ایک دشوار ترین امر بن چکا تھا۔ اس کے مخصوص کلمات کو سبھی نے اس میں الہی اللہ گردان رکھا تھا، لیکن ایک بات تو طے تھی کہ اس کے ان الفاظ میں موجود کرب اور تڑپ گھر والوں میں عجیب سی بیزاری پیدا کرتی تھی، اور سبھی اس سے مزید کھچاؤ کا شکار ہو گئے تھے۔ اس دن بھی صوتی اتار چڑھاؤ سے تنگ آ کر اس کی بہو نے کمرے کا دروازہ بڑبڑاتے ہوئے بند کر دیا۔ ہو گئے شروع اپنے راگ الاپنے پہ۔ خود کا بیٹا تو چلا گیا یہاں سے، میرے لیے یہ آزمائش چھوڑ گیا ہے، جانے کب چھٹکارا ملے گا۔ ان الفاظ نے اس کے کرب کو مزید دو چند کر دیا۔ سکینہ اپنی مخبوط الحواس بیٹی کے تحفظ و علاج کی خاطر دوسری شادی کے لیے رضامند ہو گئی تھی۔ اس کا شوہر موسمی بخار کی لپیٹ میں آ کر اسے بیوگی کی چادر عطا کر گیا تھا۔ حمید اس کا یتیم چچا زاد بھائی تھا، جسے اس کے والد ہی نے بچپن سے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ سکینہ کی شادی اس سے ہوتے ہی وہ تو جیسے اجل سے بغل گیر ہونے کا ہی منتظر تھا۔ نبیلہ کی ذہنی حالت موروثی بیماریوں کا شاخسانہ تھی۔ والد اور شوہر کی رحلت کے بعد پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے سکینہ کو گھروں میں کام کر کے گزر بسر کرنی پڑی، لیکن اس کی اپنی قلیل تنخواہ میں بیٹی کی پرورش و علاج قطعی ناممکن تھا۔ 7 سالہ نبیلہ ذہنی طور پر ہم عمر بچوں سے بہت پیچھے تھی۔ بستی کے اکلوتے حکیم سے ملنے والی مکوی دیسی ادویات بھی سکینہ کے لیے بہت مہنگی تھیں۔ بیٹی ہر وقت ماں کو نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتی تھی، ورنہ چیخ پکار سے سارا گھر سر پر اٹھا لیتی۔ ایسے میں ملازمت کے فرائض نبھانا ممکن نہ تھا۔ وہ اگر اسے اپنے ساتھ لے بھی جاتی تو اپنے ارد گرد اجنبی چہروں کی موجودگی اسے مزید ہراساں کرتی تھی۔ خطبہ نکاح کے بعد بستی کی اکلوتی مسجد کے مولانا نے مبارک علی کو علیحدگی میں تحمل سے کہا، تیرے کندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو چکی ہے مبارک۔ یتیموں کے حقوق میں اونچ نیچ کی بڑی سخت پکڑ ہے، دھیان رکھنا بس۔ مبارک بے دلی سے ہوں ہاں کرتا رہا۔ اس کا ذہنی ارتکاز صرف اپنی نئی نویلی بیوی کے وجود سے کشید ہونے والی مسرتوں اور کیف امیز لمحات کے تصور میں مگن تھا۔ اس کے دونوں بیٹے بھی نئی ماں کی آمد کی نوید سن کر بہت خوش تھے۔ اپنی حقیقی ماں کی جدائی سے پیدا ہونے والے جذباتی خلا اور گھریلو ذمہ داریوں سے چھٹکارا ان کے لیے باعث مسرت تھا۔ شادی کی اگلی صبح سکینہ نے بڑی چاہت سے سب کے لیے ناشتہ بنا کر دسترخوان پر نبیلہ کو بھی لا بٹھایا، جو حسب معمول ایک سہمی ہوئی ہرنی کی مانند بدکی ہوئی تھی۔ الیاس اور وسیم اپنی اس چھوٹی بہن کی آمد پر بہت خوش تھے۔ سکینہ اہل خانہ سے بڑے متوازن انداز میں پیش آ رہی تھی، لیکن نبیلہ سے ماں کی توجہ میں شراکت برداشت نہ ہوئی۔ اس نے سالن کا ڈونگا مبارک کو پکڑاتے دیکھ کر پوری قوت سے ہاتھ مارا۔ گرما گرم شوربے کے چھینٹے اڑ کر اس کی آنکھوں میں پڑے تو اس کے منہ سے بے اختیار مغلظات برآمد ہونے لگیں۔ نبیلہ اس گراہٹ سے نا آشنا تھی، وہ چیختی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ سکینہ فوری طور پر اس کے پیچھے لپکی۔ مبارک کی جلتی آنکھوں نے بڑی دور تک ان کا تعقب کیا، پھر وہ پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پوس کے مہینے کی اولین تاریخوں کا ٹھٹھرا ہوا چاند آسمان پر اپنے ہم جولیوں کے ساتھ داستان گوئی میں مصروف تھا۔ بڑے کمرے سے نبیلہ کی چیخوں کی آواز نے کوٹری میں موجود سکینہ کو ایک تڑپ میں مبتلا کر دیا۔ وہ بیٹی کے اس مزاج سے بخوبی واقف تھی اور اس کی وہاں موجودگی اب از حد ضروری تھی، لیکن مبارک اسے وہاں سے رخصتی نہیں دینا چاہتا تھا۔
اس کی چیخو پکار نے ماں کو بیوی کے فرائض فراموش کر دیے اور وہ برہنہ پا یخ بستہ فرش پر دوڑتی ہوئی کوٹری سے باہر نکل آئی۔ مبارک نے تیش کے عالم میں کف اڑاتے اسے عقب سے دبوچ لیا۔ کمروں کو واقب اپنی داستان گوئی روک کر بشر کے اس شر کو دیکھ کر ساکت رہ گئے جو اس وقت اپنی بیوی کی لمبی چوٹی کو جھٹکے دے رہا تھا۔ میں کہتا ہوں یہ نوٹنکی کب ختم ہوگی سکینہ؟ کب تک یہ لڑکی یوں ہی آزار بنی رہے گی؟ 4 مہینے ہو گئے ہیں شادی کو، لیکن کوئی دن ایسا نہیں جب یہ مجھے سکون لینے دے۔ وہ جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کرتی جی۔ سکینہ کی مامتا پر بڑی کاری ضرب لگی۔ آپ اس کی حالت جانتے ہیں۔ سکینہ کا لہجہ یکدم رند گیا۔ اس کا باپ بھی اسی کارن ہی مرا ہوگا۔ خود تو چلا گیا لیکن یہ عذاب میرے لیے چھوڑ گیا۔ وہ تنفر سے اس کی چوٹی کو زوردار جھٹکے سے مڑوڑتے ہوئے بولا، اسے کسی پاگل خانے میں داخل کروا دو سکینہ، میں اب اسے مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ پاگل خانے گئی تو میں بھی چلی جاؤں گی، ہمیشہ کے لیے، اس کے ساتھ۔ مت بھولو میں نے اسی کے تحفظ کے لیے شادی کا توق گلے میں ڈالا ہے۔ اس کی زخمی مامتا پورے جلال میں آ چکی تھی۔ مبارک نے جھنجھلاہٹ میں اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور دانت پیستا ہوا واپس ہو لیا۔ توازن اس کائنات کا حسن اور خمیر پایا گیا ہے جس کی عدم موجودگی بگاڑ اور طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ سکینہ کی ذات بھی اسی طوفان کی زد میں تھی۔ معذور بیٹی اور فرونیت زدہ شوہر کے مابین اس کا وجود بری طرح پستا جا رہا تھا۔ مبارک کی موجودگی میں نبیلہ کی ہنگامہ آرائیاں مزید بڑھتی جا رہی تھیں تو دوسری جانب اسے دیکھ کر مبارک کی تیوریاں چڑھنے لگی تھیں۔ شوہر سے علیحدگی کی صورت میں وہ معاشرے میں انسانی لبادوں میں ملبوس بھیڑیوں کے لیے انتہائی ترنوالا ثابت ہوتی اور بیٹی کی پرورش و علاج کے اخراجات بھی اس کے بس کا روگ نہ تھے۔ بے حد سوچ بچار کے بعد اس نے شوہر سے التجا کرنے کی ٹھان لی اور قسمت بھی اس پر مہربان تھی کہ ایک بہترین موقع اس کے ہاتھ آ ہی گیا۔ اس رات مبارک اپنے بڑے بیٹے الیاس کی پڑھائی کے متعلق بہت فکر مند انداز میں اسے بتانے لگا۔ بستی میں مزید تعلیم کے مواقع نہیں ہیں، میں سوچ رہا ہوں اسے شہر کے کسی اسکول میں داخل کروا دوں۔ خود تو نہ پڑھ سکا لیکن اولاد کو تو بہتر مستقبل مل جائے گا۔ پھر اس کی سوچتی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، تم کیا کہتی ہو؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ یہاں رہ کر وہ گلی محلوں میں کھیلنے میں ہی وقت ضائع کرے گا۔ وہ کامل خلوص سے بولی، لیکن وہاں وہ رہ لے گا اکیلا؟ تم قائل کرو گی اسے تو ضرور رہے گا، تمہاری بات تو مان لیتا ہے وہ۔ سکینہ کی الیاس اور وسیم کے لیے محبت میں اسے چندہ شبہ نہ تھا۔ اچھا میں کر لوں گی بات اس سے، لیکن وہ متذبذب لہجے میں گویا ہوئی، کیا کوئی مسئلہ ہے سکینہ؟ کھل کے بات کر مجھ سے۔ وہ آج کافی ترنگ میں تھا۔ وہاں کسی بڑے اسپتال میں نبیلہ کو اگر دکھا لیتے ہم تو شاید کچھ بہتری کی صورت پیدا ہو جاتی۔ ٹھیک ہے دکھا لیں گے، کیوں فکر کرتی ہو؟ وہ مخمور نگاہوں سے اسے دیکھ کر بولا۔ نبیلہ کی بہتری میں اس کا اپنا مفاد پوشیدہ تھا اور کوئی بشر اپنے مفاد سے بھلا چشم پوشی کرتا ہے؟ ستاروں کی بزم میں آج رات یہی چیمگوئیاں تھیں۔ آپ لوگوں نے بہت دیر کر دی بچی کے علاج میں، 7 سال سے زیادہ عمر ہو چلی ہے اس کی۔ ابتدائی عمر میں ادویات استعمال کروائی جاتی تو بہتر نتائج سامنے آ سکتے تھے۔ مقامی اسپتال کا ڈاکٹر انہیں نبیلہ کی میڈیکل رپورٹس کے متعلق تفصیل سے بتا رہا تھا۔ لیکن اب بھی تو کوئی صورت ہوگی نا ڈاکٹر؟ سکینہ کی امید تاحال توانا تھی۔ امید تو ہے، بالکل ہے، لیکن علاج بہت طویل ہے۔ ڈاکٹر خوش خلقی سے بولا۔ کتنا طویل؟ مبارک نے پہلی بار اس گفتگو میں حصہ لیا۔ کم از کم 5 سال تو لگ ہی جائیں گے۔ اسے ادویات باقاعدہ استعمال کروائیں اور نرمی سے برتاؤ کریں، ڈاکٹر نے محتاط لہجے میں بتایا۔ مبارک کے منہ میں کڑواہٹ سی گھل گئی۔ ایک انچاہے وجود پر اتنے اخراجات کا تصور ہی اس کی تنگ دلی کو انتہائی ناگوار گزر رہا تھا، لیکن چہرے پر مصنوعی بشاشت کا نقاب اب بھی باقی تھا۔ سکینہ اب مبارک علی کی مزید زیر بار ہو چکی تھی۔ بیٹی کی کامل شفا اس کا دیرینہ خواب تھی۔ وہ اپنی تاحیات میں ہی اسے محفوظ مستقبل دینا چاہتی تھی، لیکن پھر شوہر کے ایک مطالبے نے اسے نئے امتحان میں ڈال دیا۔ بس اب مزید برداشت نہیں ہوتا مجھ سے، اسے کوٹری میں منتقل کر دو تو بہتر ہوگا، اس نے بے رخی سے بیوی سے کہا۔ کوٹری میں کیسے رہے گی بھلا وہ؟ اللہ کے واسطے کچھ تو خیال کیجئے۔ خیال ہی تو کر رہا ہوں سکینہ بی بی اس کا، اور اللہ ہی کے واسطے کر رہا ہوں، لیکن میرے بھی کچھ حقوق ہیں یا نہیں تم پر؟ وہ شاطرانہ انداز میں اس کے گرد جال بچھا رہا تھا۔ بالکل ہیں آپ کے حقوق، میں کب منکر ہوں، میں نے کب پورے نہیں کیے آپ کے حقوق؟ سکینہ کی آواز آنسوؤں سے بوجھل ہو چلی تھی۔
بس بس زیادہ ٹسوے مت بہا، میں دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں۔ بیٹی کی ایک پکار تجھے سب کچھ بھلا دیتی ہے، مگر آپ کی اولاد اور گھر کو بھی تو میں نظر انداز نہیں کیا، پھر بھی آپ مجھ سے راضی نہیں۔ میں راضی تب ہوں گا سکینہ جب تو مجھے بیٹی پہ فوقیت دے گی، میں نے صاف بتا دیا ہے تجھے، منظور ہے تو ٹھیک ہے ورنہ خود ہی کرواتی پھرنا علاج اس کا۔ وہ حتمی لہجے میں کہہ کر باہر چلا گیا اور سکینہ موت سے بدتر سختی میں جکڑی گنگ وہی بیٹھی رہ گئی۔ نبیلہ کے بہتر مستقبل کے لیے سکینہ نے اسے کوٹری میں منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مبارک علی کا مزاج قدرے بحال ہو چلا تھا۔ نبیلہ کے بے ضرر وجود سے باندھا جانے والا بیڑا اسے بے حس اور کسی حد تک بے ضمیر بنا چکا تھا۔ سکینہ کی الیاس اور وسیم سے بے لوث محبت نبیلہ سے زیادہ نہیں تو کم بھی ہرگز نہ تھی، لیکن اب بات احساس و انسانیت کی نہ رہی تھی، ایک جنگ بن چکی تھی، انا کی تسکین کی جنگ۔ سکینہ کی لہو لہو مامتا نے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی شوہر کے لیے ایک برف زار بنا دیا تھا۔ مبارک کے وجود میں ایک لاوا کھولنے لگا تھا، سمجھوتا کرنا اس کی فطرت کا حصہ کبھی نہ رہا تھا، اور اب وہ اس لاشعوری سرد مہری کو ہرگز معاف کرنے کو تیار نہ تھا۔ شب و روز کا تغیر اور فلکی نظام کی نیر نگیاں جاری تھیں، زندگی اسی ڈگر پر رواں دواں تھی۔ بستی میں بننے والے ایک سرکاری سکول کی وجہ سے وسیم کو بغرض پڑھائی شہر نہ بھیجا گیا۔ سکینہ 2 ہفتوں سے شدید موسمی بخار کی لپیٹ میں تھی۔ بیماری اور نکاحت میں گھریلو ذمہ داریوں کی ادائیگی کے بعد وہ تھکن سے چور ہو کر لیٹتی تو صبح کی خبر ہی لاتی۔ مبارک 2 دن سے دکان کے لیے مال کی خریداری اور الیاس سے ملنے کی غرض سے شہر گیا ہوا تھا۔ بیوی سے اس کے خود ساختہ گلوں کی افزائش فزوں تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ بیساکھ کے تپتے مہینے کی اس قہر برساتی رات کو وہ تھکا ہارا شہر سے گھر لوٹا تو کوٹری کی کھڑکی سے جھانکتی دوسرا سیما آنکھوں کی جھلک نے اسے ٹھٹک کر رکنے پر مجبور کر دیا۔ عرصہ دراز سے وجود میں پنپنے والے آتش فشاں کو بہاؤ کا فوری راستہ درکار تھا۔ اس نے دبے قدموں آہستگی سے کواڑ کھولا اور نبیلہ کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کے خشونت زدہ انداز سے پہلے ہی خائف رہتی تھی، اسے سامنے پا کر مزید خوفزدہ ہو گئی۔ رات کی تاریکی موز اور نفس اور انتقامی جذبات میں بہہ کر وہ تمام تر اخلاقی حدود فراموش کر بیٹھا۔ نبیلہ کے منہ میں اسی کا دوپٹہ ٹھونس کر اس نے وحشت اور درندگی کی نئی داستانیں رقم کر ڈالیں۔ اس کی گھٹی گھٹی کربناک آوازیں اس کے دل میں ٹھنڈک برسا کر اس کی حیوانیت کو مہیز کر رہی تھیں۔ اسی پر تسکین نہ ملی تو اس کے ادموع وجود کو ٹھوکروں کی زد میں رکھ کر اطمینان سے کپڑے جھاڑتا ہوا باہر نکل آیا۔ صحن میں کھڑے ہو کر درزیدہ نظروں سے اس نے چاروں طرف دیکھا، پھر کسی خیال کے تحت سکینہ کے کمرے کے بیرونی کواڑ سے ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ کے بعد سرشار انداز میں چہرہ آسمان کی جانب اٹھا کر آنکھیں موند لیں اور ایک بھرپور انگڑائی لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ عرشی دنیا کے داستان گو ملائک انسان کے اس مکروہ روپ کی تاب نہ لا پائے اور بادلوں کی اوٹ میں چھپ گئے۔ رات بستی کے کنارے بہنے والی نہر پر گزار کر وہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ اپنی اس حرکت پر اسے کوئی ملال یا پشیمانی نہ تھی۔ اگلی صبح پھوٹتے ہی وہ بڑے مگن انداز میں چہل قدمی کرتا ہوا گھر پہنچا تو وہاں حسب توقع ایک کوہرام برپا تھا۔ سکینہ کے بین کی آوازیں اسے گلی کے نکڑ تک سنائی دے رہی تھیں۔ گھر کے اندرونی اور بیرونی حصوں میں تعصف میں گھرے کئی مرد و خواتین موجود تھے۔ اس نے بھی چہرے پر مصنوعی فکر مندی اور سراسیمگی کا نقاب اوڑھ رکھا تھا۔ اپنے ہمسائے دین محمد کا بازو دبوچ لیا اور لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولا، کک کک کیا ہوا بھائی، یہ اتنا ہنگامہ کیوں برپا ہے؟ سب خیر تو ہے نا؟ بس اللہ کی رضا ہے بھائی مبارک، جس کی قضا آئی ہو اسے کون ٹال سکتا ہے، مگر اس قدر بھیانک انجام، اللہ کی مار ہو اس درندے پر۔ مبارک بجلی کی طرح لپک کر اندر بڑھا۔ کھلے صحن میں نبیلہ کا نیلو نیل وجود اس پر گزری قیامت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹک کر رکا، لیکن جب بلکتی ہوئی سکینہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر روئی تو اسے ناقابل بیان فرحت محسوس ہوئی۔ بیوی کے وجود پر اب اس کا مکمل تصرف تھا، اس خیال نے اسے ندامت کا رتی بھر احساس نہ ہونے دیا۔ سکینہ کا جذباتی انحصار مبارک کی انا کو بے حد تسکین دینے لگا تھا۔ اپنے کبھی ترین فعل پر اسے فخر سا محسوس ہونے لگا تھا۔ نبیلہ کی عدم موجودگی کا احساس اسے ہمہ وقت سرشار رکھنے لگا تھا۔ غلاظت کی پوٹلی تھی، اس کے وجود سے پاک ہو کر گھر کتنا خوشگوار معلوم ہوتا ہے اب۔
وہ خود کلامی کرتے ہوئے اکثر سوچتا تھا۔ گھر والوں پر اس کی نوازشات کا سلسلہ بھی کافی بڑھنے لگا تھا، لیکن سکینہ کی آنکھوں میں تاحال ویرانیوں کے ڈیرے اسے اب بھی چڑھاتے تھے، مگر وہ خود اعتمادی سے اسے بہلانے کی بھرپور سعی میں مگن رہتا تھا۔ اس روز بھی وہ دکان جلدی بند کر کے گھر جانے کے لیے پر تول رہا تھا جب وسیم ہانپتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ابا جی گھر جلدی چلیے، کیا ہوا؟ خیریت ہے نا سب؟ وہ تیوریاں چڑھا کر بولا۔ اماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، بے ہوش ہو گئی ہے وہ۔ مبارک یکدم بوکھلا گیا اور دکان بند کر کے بیٹے کے ساتھ ہو لیا۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو سکینہ کا بدن کسی بھٹی کے مانند جھلس رہا تھا۔ صبح کیا بھی کر رہی تھی؟ میں نے بتھیرا کہا چلو حکیم صاحب کے پاس چلتے ہیں، مگر مانی ہی نہیں، بس نبیلہ کا نام لے کر روتی ہیں۔ وہ روحانسا ہو رہا تھا۔ مبارک خاموشی سے دانت پیستا ہوا حکیم کے مطب میں جا کر اسے گھر لے آیا، جس نے چند شناسہ بیماری کی تشخیص کے بعد اسے کچھ پڑیاں تھما دیں اور دہلیز سے جاتے وقت ایک پل کے لیے رکا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دھیرے سے بولا، وچھوڑے کی کوئی دوا نہیں ہوتی مبارکے، یہ دکھ بڑا جان لیوا ہوتا ہے، اور اس بیچاری نے تو اولاد کا وچھوڑا اور بے حرمتی کا درد ایک ساتھ سہا ہے، اسے اولاد کا سکھ دے، رب خیر کرے گا۔ مبارک ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ ماں کی بیماری کا سن کر الیاس بھی چھٹیوں میں فوری گھر آ گیا تھا۔ اس کے دونوں بیٹوں کی سکینہ سے والہانہ عقیدت اسے اکثر ششدر کر دیتی تھی۔ ستیلے رشتوں میں محبت کی ایسی نظیر اس کے لیے انوکھا تجربہ تھا۔ اس کا لاشعور سکینہ کے ظرف سے ہمہ وقت قابلی جائزے میں الجھا رہتا تھا۔ اس بیماری نے اس کے ہونٹوں پر ایک جامد چپ ٹھہرا دی تھی۔ وہ کسی معمول کے مانند گھریلو ذمہ داریاں سر انجام دیتی، ہاں، مگر اس کی نمازوں کے سجدے طویل سے طویل ہوتے جا رہے تھے۔ نبیلہ کی موت کے بعد سکینہ کا اس پر جذباتی انحصار اسے اب ایک گمگشتہ خواب محسوس ہوتا تھا۔ جانے کیوں اس رشتے میں ایک طویل لامتناہی صحرا محیط نظر آنے لگا تھا۔ الیاس اور وسیم کا دم بھرنے والی سکینہ میں اپنی اولاد کی خواہش کی کوئی رمق موجود نہ تھی۔ مبارک نے کئی بار ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے اپنی تمنا کے متعلق جتانے کی کوشش کی، لیکن وہ محض ایک ہی بات پر اکتفا کرتی تھی، میں ایک نکارہ زمین ہوں، آپ کی نسل داغدار نہیں کرنا چاہتی، مگر میرے بیٹے تندرست اولاد ہیں، تو پھر کاہے کا ڈر؟ وہ زچ ہو کر کہتا، اللہ کے سپرد کر دیجئے، ضروری نہیں ہر خواہش کی ناؤ کنارے بھی لگے۔ اس کا سپاٹ انداز مبارک کے تمام الفاظ کو گنگ کر دیا کرتا تھا۔ مبارک علی کی خواہش کی ناؤ ساحل پر پہنچ کر ڈوب چکی تھی۔ سکینہ کے دل و دماغ کو مسخر و تابع کرنے کی تمنا لا حاصل ہی رہی، اور اولاد ان کے متوازی آن کھڑی ہوئی۔ بیٹے شادی کے قابل ہوئے تو انہیں گھر کی تعمیر نو کے لیے والد سے شدید تحفظات درپیش ہونے لگے۔ وہ گھر کی بنیادیں از سر نو استوار کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن الیاس اور وسیم کوٹھری مسمار کرنے کے حق میں نہ تھے۔ آئے روز بحث کا بازار گرم رہنے لگا۔ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگتے کبھی دیکھا نہ سنا۔ تم لوگ کیوں مصر ہو اس احمقانہ خیال پہ؟ مبارک جھنجھلاہٹ کی انتہا پر تھا۔ پھر سکینہ سے مخاطب ہو کر بولا، تم ہی کچھ سمجھاؤ انہیں، ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، یہ کوئی مذائقہ بھی نہیں ویسے اس میں۔ سکینہ کا ٹھنڈا لہجہ اسے یکدم جھلسا گیا۔ تم ساری زندگی ایک ہی جوگ لے کر بیٹھی رہیں، نحوست ہی طاری رکھی تم نے بس۔ وہ کف اڑاتے ہوئے بولا، یہ دکھ تو ہمارے دلوں میں بھی تاحال تازہ ہے ابا جی، اور یہ تو پھر ماں تھیں اس حرمہ نصیب کی۔ الیاس سکینہ کے گرد بازو پھیلا کر بولا۔ مبارک کے وجود میں غصے کی تیز لہر ابھری، لیکن وہ مصلحت کے تحت خاموش رہا۔ ذہن کے کسی گوشے میں سکینہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا خیال اب بھی کلبلا رہا تھا، لیکن گھر کی تعمیر شروع ہوتے ہی اسے شدید بخار نے ایک بار پھر دبوچ لیا۔ وہ سارا دن چت لیٹی کوٹری کی دیواروں کو خالی نظروں سے گھورتی رہتی، آنسو آنکھوں کی منڈیر عبور کر کے تکیے میں جذب ہوتے رہتے تھے۔ گھر کے اندرونی کمروں یا صحن میں اب اس کا دل ہی نہ لگتا تھا۔ مبارک کے صبر کا پیمانہ بالآخر لبریز ہو گیا اور وہ طیش سے پھٹ پڑا۔ بس کر دے سکینہ، اب کیا چاہتی ہے تو آخر؟ میں نے تو کبھی کچھ چاہا ہی نہ تھا، بس اپنی کملی بیٹی کا تحفظ ہی تو چاہا تھا۔ اس کے کھوئے کھوئے انداز نے مبارک کے دل میں یکدم عجیب سی بےقلی پیدا کر دی، لیکن وہ بے نیازی سے بولا، غلطی تیری ہی تھی نا، تو نے بیرونی دروازہ بند رکھا ہوتا تو کیوں کر کوئی داخل ہو پاتا گھر میں۔ ہاں ٹھیک کہا، غلطی میری ہی تھی، میں نے اپنی قیمتی متاع کا ضیامن ایک چور کو ٹھہرا ڈالا، غلطی تو میری ہی تھی، ہاں میری ہی تھی۔ وہ ہذیانی انداز میں بولی، بخار تیرے دماغ کو چڑھ گیا ہے شاید، کیا اناپ شناپ بکے جا رہی ہے۔
मुबारिक अली, वो सरसराते लहजे में बोली। कोई पल तो ऐसा आया होगा जब तुझे इस पर तरस आया होगा, कोई तो पल आया होगा। क्या नफरत ने तेरे दिल में एक बार भी रहम न आने दिया था? मुबारिक के सर पर तो सातों आसमां जैसे यकदम टूट पड़े। ये कक कक क्या कह रही है तू? मैंने? इसका सारा वजूद सुन होने लगा। हाँ तुमने, तुम ही थे वो दरिंदे। तभी मालूम हो गया था मुझे। तुमने हर पहलू पर नजर रख ली, लेकिन अपने सामान से रेलवे का वो टिकट निकालना भूल गए जिस पर तुम्हारी वापसी की तारीख दर्ज थी। नहीं भूले? कहाँ थे तुम? तुमने तो बड़ी होशियारी से सारा मैदान सजाया था, लेकिन मेरी मासूम बच्ची की आहें, वो नीली छतरी वाला तो सुन रहा था ना। वो कैसे ये जुल्म ओझल होने देता? इस इंसाफ करने वाले हाकिम ने फरामोश करवाया तुझसे ये। वो बेतुकान बोलती गई, फिर यकदम इसका हाथ थाम कर बोली, यही सोच रहा है ना कि इतने साल में खामोश क्यों रही, क्यों ना छोड़ गई तभी तुझे? इसके हाथों में बुखार की हिद्दत की बजाय बर्फ की सी ठंडक ने मुबारिक का सारा वजूद मंजमद कर दिया। मैं चली जाती तो कोई दूसरी सकीना ले आता, तो और कोई दूसरी नबीला रोंदी जाती। मैं चाहती तो तेरी औलाद भी बर्बादी के रास्ते पर डाल देती, लेकिन मैंने अल्लाह को गवाह बनाकर किए गए अक़द की पासदारी की, अपने हिस्से की ईमानदारी निभा दी, तेरी औलाद संवार दी। मैं अपनी बच्ची के आखिरी सफ़र की आसानियों का लालच मुझे तेरी सतह तक न ला सका, लेकिन मैं तुझे कभी माफ़ न कर पाई। तूने औरत के मन में नफ्स की आंख से झांका बस। मैं तो तेरे पाँव धो धो कर पीती अगर तू एक बार मेरी बच्ची को अपना लेता। वो बोलते हुए हाँफने लगी। मैंने ऐसा कुछ? वो खोखले लहजे में बोला। चुप रह बस, आज मुझे बोलने दे। मुबारिक को इस धान पान सी औरत से यखलक खौफ महसूस होने लगा था, लेकिन वो आज तमाम तर हिसाब चुकता कर देना चाहती थी। मैंने तेरे बेटे पाल कर जवान कर दिए और तेरे लिए अपने सब्र का ईंधन छोड़े जा रही हूँ। इसे संभाले रखना बस, और ये कभी मत सोचना कि मैं तुझे माफ़ कर दूंगी। अचानक एक खदशा इसके जहन में कलबलाया और इसके वजूद को शल कर गया, मगर ना जाने क्यों इसके अंदर पैदा होने वाली हर सोच किसी अक्स की तरह सकीना के सामने झलक रही थी। वो एक थकी हुई मुस्कुराहट से बोली, नहीं, मैं तेरी तरह नहीं बन सकी। कुछ नहीं बताया तेरी औलाद को, मगर चाह ज़रूर रखी दिल में कि तू अपनी बोई फसल का अनाज ज़रूर चखे। मुबारिक अली की बर्दाश्त अब ख़त्म होती जा रही थी। वो खौफजदा अंदाज में उल्टे पैरों वहाँ से निकल आया और सीढ़ियों पर घुटनों में सर देकर दुबक कर बैठ गया। इसके असाब शल हो चुके थे। हालिउल ज़हनी के आलम में जाने कब तक वो वहीं बैठा रहा। होश तो तब आया जब इलियास ने इसके कंधे को झंझोड़ कर रुंधी हुई आवाज़ में कहा, अम्मा चली गई, हमेशा के लिए हमें छोड़कर। चली गई? ऐसे कैसे चली गई? मेरी सुन तो लेती एक बार तो बोलने देती मुझे भी। वो फटे हुए लहजे में बोला और भागकर कोठरी में दाखिल हुआ तो सकीना के चेहरे पर तारी अब्दी सुकून ने इसे यकदम चकरा कर रख दिया। वो बेजान टांगों से इसकी चारपाई के पास ढह गया। सकीना के सब्र का बार इसका वजूद रेख्ता कर गया था। इसे रशे का मर्ज बुरी तरह लाहक हो गया। दाहिने धड़ पर फालिज के हमले ने रही सही कसर भी पूरी कर दी और वो मुकम्मल तौर पर साहिब फराश हो गया। हर गुजरता दिन इसकी हालत बद से बदतर कर रहा था। बेटों ने अपनी पसंद से ब्याह रचा लिए, लेकिन बहुओं को इसका वजूद बाइसे अज़ार महसूस होता था। शोहरों की हदायत के बावजूद वो इससे तगाफुल बरतती थीं। तारीख अपने आप को फिर से दोहराती महसूस हो रही थी। इलियास सुबह का गया रात को घर आता था। वो इसकी अद्वियात इलाज व मुआलजे में कोई कसर उठाना रखता था, लेकिन इसका हकीकी मुदावा तो किसी के पास भी न था। वसीम की बसिलसिला मुलाजमत जद्दा मुंतकली के बाद इसकी बीवी के तनफ़ुर व इंतकाम ने मुबारिक के वजूद को तख्ता मश्क बना डाला। इसके कवा इस कदर निढाल हो चुके थे कि रफ़ा हाजिद की अब मुकम्मल मोहताजी दरपेश थी, जिसके बाइस इसे इसी कोठरी में मुंतकिल कर दिया गया। इसका घनाउना माजी हर पल इसे अजाब मुसलसल में मुब्तला रखता था। वो चीख चीख कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन गोयाई बेसकत थी। कर्ब हद से सवा होता तो नबीला के ख्याली होले की मिन्नत समाजत करता, लेकिन ज़ुबान से ला ला के सिवा कुछ भी अदा न हो पाता। सब्र का ईंधन इसे सोख्ता करने लगा था। हर रात की तरह भादों की वो शब भी इसके लिए अजाब बनकर नाजिल हुई थी। नबीला का ह्योला इसे छत की कड़ियों से झांकता दिखाई दे रहा था। अपने वजूद से उठने वाले ताफुन ने इस पर दीवानगी तारी कर दी। इसने पूरी कुव्वत लगाकर अपने वजूद को घसीटा और चारपाई से नीचे गिर गया। इसका बलाई धड़ दहलीज से बाहर जा पड़ा।
اب مزید حرکت کی سکت نہ تھی نہ ہمت۔ اس کی نظریں آسمان کی لامتناہی وسعتوں میں معافی کی تلاش میں بھٹکنے لگیں۔ قمروں کواکب کی بزم میں آج اداسیوں کا راج تھا۔ داستان گوئی یکایک خاموشی اور سکوت کے لبادے میں کھو گئی۔ قمر نے تاسف سے ٹھنڈی آہ بھری اور ہم نشینوں سے مخاطب ہو کر گویا ہوا، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے۔